بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے، ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ دونوں میرے گھر کو پاک صاف کریں، طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ کے گھر کو بنانے کے جہاں دیگر مقاصد ہیں، دوسرے مقاصد ہیں، وہیں ایک اہم مقصد اعتکاف کرنا بھی ہے۔ اور اعتکاف ایسی عبادت ہے کہ اعتکاف کرنے والا معتکف مسجد میں خاموش بیٹھا رہے پھر بھی وہ عبادت کرنے والوں میں شمار ہوتا ہے، اس کا ایک سیکنڈ بھی ضائع نہیں ہوتا، مسجد میں بیٹھے بیٹھے اسے بے شمار نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی المعتکف هو يعتکف الذنوب ويجزى له من الحسنات کعامل الحسنات کلہا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معتکف کے بارے میں فرمایا کہ معتکف گناہوں سے محفوظ رہتا ہے اور اسے ان تمام نیکیوں کا جنہیں وہ اعتکاف کی وجہ سے کر نہیں سکتا اتنا ہی بدلہ عطا کیا جاتا ہے جتنا نیکیاں کرنے والوں کو ملتا ہے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اعتکاف کے بارے میں ترغیب اور الترہیب کی روایت آئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اعتکف عشرا فی رمضان کان کحجتین و عمرتین، جس شخص نے رمضان المبارک کے 10 دنوں کا اعتکاف کیا اس کو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ تو بزرگوں اور دوستو، اتنا بڑا ثواب ہے اعتکاف کا، اس لیے ہمیں رمضان المبارک میں اعتکاف کرنا چاہیے، اور جتنا ہم سے ہو سکے، چاہے 10 دن ہو، چاہے 5 دن ہو، چاہے 3 دن ہو، جتنا بھی ہو سکے ہمیں اعتکاف کرنا چاہیے، اور اعتکاف کے ثواب سے ہمیں محروم نہیں رہنا چاہیے۔ لیکن ضروری ہے کہ ہم اعتکاف کے مسائل کی بھی رعایت کریں۔ فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں، ایک واجب، دوسرا سنت مؤکدہ، تیسرا نفل۔ واجب اعتکاف وہ ہے جو اپنے اوپر واجب کر لینے سے واجب ہوتا ہے۔ مثلا کسی نے یہ منت مانی کہ اگر میرا بیٹا فلاں امتحان میں کامیاب ہو گیا تو میں 5 دن کا اعتکاف کروں گا، تو یہ اعتکاف واجب ہو گیا، اب اس پر 5 دن کا اعتکاف کرنا واجب اور ضروری ہو جائے گا۔ دوسرا اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ اعتکاف، وہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف ہے۔ یہ اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، ہر آبادی میں کم از کم ایک آدمی کا کسی مسجد میں 10 دن کا اعتکاف کرنا ضروری ہے، سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ اگر ایک آدمی بھی اعتکاف میں نہ بیٹھے تو ساری آبادی والے گنہگار ہوں گے، اس لیے ہر آبادی والے، ہر شہر والوں کو ضروری ہے کہ اپنے شہر میں کوئی نہ کوئی مسجد میں آخری عشرے کا اعتکاف کرے۔ نمبر 3، نفل اعتکاف۔ اس کے لیے کوئی دن متعین نہیں ہے، یہ نفل اعتکاف 1 منٹ کا اعتکاف بھی ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی آدمی اعتکاف کی نیت سے مسجد میں داخل ہو گیا اور پھر 1 منٹ کے بعد نکل گیا تو بھی نفل اعتکاف ہو جائے گا اور اس کو اس کا ثواب ملے گا۔
واجب اور مسنون اعتکاف صحیح ہونے کے لیے 6 شرائط ہیں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والا مسلمان ہو، لہذا غیر مسلم کا اعتکاف صحیح نہیں ہوگا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والا عاقل ہو، بالغ ہو، لہذا پاگل اور دیوانے کا اعتکاف صحیح نہیں ہوگا، نابالغ بچے کا اعتکاف صحیح نہیں ہوگا۔ نمبر 3 نیت کے بغیر اگر کوئی مسجد میں کئی دن بھی پڑا رہے اس کا اعتکاف نہیں ہوگا۔ نمبر 4 مرد ہو تو اس کا ایسی مسجد میں اعتکاف کرنا ضروری ہے جہاں 5 وقتہ نماز باجماعت ادا کی جاتی ہو اور وہاں کا امام اور مؤذن مقرر ہو، لہذا ویران مسجدوں میں اکیلا اعتکاف صحیح نہیں ہوگا۔ نمبر 5 سنت اور واجب اعتکاف کے لیے روزہ کا ہونا ضروری ہے، لہذا بغیر روزے کے اعتکاف رکھیں گے تو اعتکاف صحیح نہیں ہوگا۔ نمبر 5 اعتکاف کرنے والے کا جنابت اور حیض و نفاس سے پاک ہونا ضروری ہے، لہذا اگر جنابت کی حالت میں اعتکاف کرے تو اعتکاف صحیح نہیں ہوگا۔ حیض و نفاس کی حالت میں عورتیں اعتکاف کریں تو ان کا اعتکاف صحیح نہیں ہوگا۔ اعتکاف میں بیٹھی ہوئی تھیں اور حیض و نفاس ہو گیا تو پھر اس عورتوں کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ معتکف اعتکاف کرنے والا کن اعذار کی وجہ سے مسجد سے باہر نکل سکتا ہے؟ فقہاء کرام فرماتے ہیں 3 ضرورتوں کے لیے مسجد سے باہر نکل سکتا ہے۔ نمبر 1 طبعی ضرورت، نمبر 2 شرعی ضرورت، نمبر 3 اضطراری ضرورت۔ طبعی ضرورت مثلا پیشاب، پیخانہ، کپڑے میں کوئی نجاست لگ گئی اسے دور کرنا، غسل واجب ہو گیا غسل کرنا اور وضو کرنا، یہ سب طبعی ضرورتیں ہیں، ان کے لیے معتکف مسجد سے باہر جا سکتا ہے۔ کبھی کبھار مسجد میں بیت الخلاء تنگ ہوتا ہے یا صاف نہیں ہوتا، اب اس کی وجہ سے اگر کوئی شخص اپنے قریب میں رہنے والے گھر کو بیت الخلاء کے لیے جائے، پیشاب پیخانے کے لیے جائے تو کیا جائز ہے؟ فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ جائز ہے، جا کے فوراً آ جائے۔ اسی طرح کھانا لانے والا کوئی موجود نہ ہو تو معتکف کھانا پانی کے لیے بھی اپنے گھر کو جا سکتا ہے، بشرطے کہ کوئی لانے والا موجود نہ ہو۔ معتکف بدن کی ٹھنڈک کے لیے غسل کر سکتا ہے کہ نہیں؟ ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ مسجد سے باہر جانا اور غسل کرنا درست نہیں ہے، اس سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ البتہ استنجا کی ضرورت کے لیے جائیں اور فوراً تھوڑی دیر میں اپنے بدن پر 2-3 لوٹے ڈال لیں پانی کے تو جائز ہو جائے گا، درست ہو جائے گا۔ جمعہ کا جو سنت غسل ہے اس کے لیے مسجد سے باہر جانا جائز ہے کہ نہیں؟ عام فقہا یہی کہتے ہیں کہ مسنون غسل، جمعہ کے غسل کے لیے مسجد سے باہر نکلنا درست نہیں ہے، اس سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ لیکن مفتی سلمان صاحب منصور پوری دامت برکاتہم نے تاتار خانیہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ مسنون غسل یعنی جمعہ کے غسل کے لیے مسجد سے باہر جا کر وہ غسل نکل سکتا ہے اور غسل کر سکتا ہے۔ اگر کسی کو اعتکاف کی حالت میں احتلام ہو جائے یعنی غسل کی حاجت پیش آ جائے تو فوراً وہ مسجد سے باہر نکلے اور غسل کر کے اندر آ جائے۔ اگر کبھی اعتکاف کرنے والا بیمار ہو جائے تو ڈاکٹر کو دکھانے کے لیے جانے کی ضرورت پیش آ جائے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر وہ اس نیت سے مسجد سے باہر جائے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا لیکن گنہگار نہیں ہوگا۔ اضطراری حالت یہ ہے جس کی وجہ سے بھی معتکف مسجد سے باہر جا سکتا ہے۔ مثلا مسجد کی عمارت منہدم ہو جائے، مسجد کی عمارت گر جائے
یا مسجد کے آس پاس کے سب لوگ وہاں سے چلے جائیں اور مسجد میں باجماعت موقوف ہو جائے، تب بھی باہر جا سکتا ہے، دوسری مسجد کو منتقل ہو سکتا ہے، یا کوئی ظالم آدمی معتکف کو مسجد سے زبردستی نکال دے تو بھی یہ اضطراری حالت ہے، اس کی وجہ سے بھی اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا، اس کو چاہیے کہ دوسرے مسجد کو چلے جائے۔ شرعی ضرورت، مثلا جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے معتکف کا اپنی مسجد سے نکل کر دوسری مسجد کو جانا یہ بھی جائز ہے، لیکن چاہیے کہ معتکف ایسے وقت جائے کہ دوسری مسجد میں پہنچ کر جو خطبے سے پہلے جمعے کی سنتیں پڑھ سکے اور نماز کی سنت مؤکدہ پڑھ کر جلد واپس آ جائے، دیر تک وہاں ٹھہرنا مکروہ ہوگا۔ اگر کسی کا جنازہ ہو جائے تو معتکف جنازے کی نماز میں شریک ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ فقہا فرماتے ہیں کہ اگر جنازے کی نماز کے لیے مسجد سے باہر جائے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، البتہ استنجا وغیرہ کی ضرورت پیش آئی ہو اور اس کے لیے وہ باہر نکلا ہو اور بغیر زیادہ دیر کیے ہوئے نماز میں بھی مسجد کے باہر جا کے شریک ہو جائے اور فوراً مسجد کے اندر آ جائے تو اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ عورتیں بھی اعتکاف کر سکتی ہیں، لیکن وہ اعتکاف اپنے گھر کے کسی ایک کمرے کے اندر کریں گی جس کو انہوں نے نماز کے لیے مختص کر لیا ہو، وہ مختص کمرہ ہی مسجد کے حکم میں ہو جائے گا، لہٰذا معتکف عورت کا اس کمرے سے بغیر کسی خاص ضرورت کے باہر نکلنا جائز نہیں ہوگا۔ شرعی ضرورت، طبعی ضرورت اور اضطراری ضرورت کے بغیر وہاں سے نکلنا جائز نہیں ہوگا، اگر نکلے گی تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اگر معتکف عورت گھر کے صحن میں آ جائے تو بھی اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اعتکاف میں بیٹھی ہوئی عورت کا ہمیشہ خاموش رہنا یہ بھی صحیح نہیں ہے، عبادت کرنی چاہیے، ضرورت کے وقت میں بات چیت کر سکتے ہیں اور اسی طرح سے ضرورت کے وقت میں گھر کا کام کاج میں بھی ساتھ دے سکتے ہیں، لیکن اسی جگہ بیٹھنا ضروری ہے، اسی جگہ بیٹھ کر سبزی وغیرہ کاٹے یا گوشت کاٹے یا کوئی دوسرا کام کاج بھی کر سکتے ہیں، لیکن وہاں سے باہر نکلیں گی تو روزہ اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اگر عورت اعتکاف میں بیٹھی ہوئی ہے اور اسی وقت اس کا اعتکاف حیض کی وجہ سے ٹوٹ گیا تو بعد میں جس دن کا اعتکاف ٹوٹ گیا ہے صرف اسی ایک دن کی قضا واجب ہے، پورے دنوں کا اعتکاف واجب نہیں ہے۔ لاک ڈاؤن ہے جس کی وجہ سے مرد حضرات بھی گھروں میں رہتے ہیں، تو کیا مرد کا گھروں میں اعتکاف کرنا صحیح ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مرد کے لیے جیسا کہ میں نے بتایا شرط ہے کہ ایسی مسجد میں اعتکاف کرنا ضروری ہے جہاں 5 وقتہ نماز ادا کی جاتی ہو، لہذا گھر کے اندر مرد اگر اعتکاف کرے تو اعتکاف صحیح نہیں ہوگا۔ یہ چند مسائل ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔